جو انڈونیشیا ہے وہ سب سے بڑا ملک ہونے کے ناطے وہ ان کا ایک ادارہ ہے نہضت العلماء. کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا لارجسٹ سول سوسائٹی موومنٹ ہے. اس نے بیسیکلی اپنا ایک ڈائلاگ انیشیٹ کیا ہے آر ایس ایس کے ساتھ. مانے آخر یہ تو عجیب سی بات ہے. سو انڈونیشیا جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. سر ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. آج تک ہمارے ملک کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا کہ فوج کے خلاف اس طرح سے محاذ آرائی کی جا رہی ہو. تو یہ جو ہمارا جعلی اسلامزم ہے نا, یہ اصل میں پاکستان کی کوئی اپنی فاؤنڈیشن نہیں ہے سوائے نفرت کے. بھارت کے جو وزیر اعظم مودی صاحب ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے. 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. literally in 5 years we can be on the moon. ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے. دیکھیں کہ جو اس وقت لوگوں کا حال, پاکستان کی 75 سال تاریخ نہیں, بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں یہ جو خطہ ہے جہاں آٹے کے لیے لائن نہیں لگی. ریئلزم سے دیکھا جائے تو ہم صومالیہ ہی بنتے جا رہے ہیں. غریبوں کو روٹی دو. تسی صرف میری ماں دے کپڑے نہیں پاڑے, تسی میرے مذہب دے بھی کپڑے پاڑے. واٹ لگا دی دادا جی نے. ہم اسلامک دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, اور جو سب سے بڑا ملک ہے وہ انڈیا کی, جس کو آپ آر ایس ایس کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ شروع کیا ہوا ہے. وہ انڈونیشیا ہے وہ سب سے بڑا ملک ہونے کے ناطے وہ ان کا ایک ادارہ ہے نہضت العلماء. کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا لارجسٹ سول سوسائٹی موومنٹ ہے. اس نے بیسیکلی اپنا ایک ڈائلاگ انیشیٹ کیا ہے آر ایس ایس کے ساتھ, جو کہ جس کو پاکستان کی سرکار جو ہے وہ ایک ظاہری بات ہے وہ ایک بہت بڑا مانسٹر بنا کے پیش کرتی ہے. سو انڈونیشیا جو ہے وہ آر ایس ایس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہ رہا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اور ہم یہاں پہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور ان کے بارے میں نفرت پیدا کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سرکار ہماری کا کیا خیال ہے, لیکن یہ جو سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا تھا کہ ہمارے ہزاروں مدرسے, اتنے انسٹیٹیوشن, ہم اسلامک دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے, اور جو سب سے بڑا ملک ہے وہ انڈیا کی, جس کو آپ آر ایس ایس کہہ رہے ہیں, اس کے ساتھ انہوں نے ڈائلاگ شروع کیا ہوا ہے جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. سو اس پہ بھی ذرا کائنڈلی آپ بتائیے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پہلے آپ کہہ لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ the peace in the world will be established when the war of religions is over. سمجھ گئے آپ؟ تو ویسے تو لگتا ہے کہ war of religions ختم ہو چکی ہے, لیکن نہیں, ذہنی طور پہ ابھی بھی اس قسم کی ایک وحشت جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. اور یہ آپ کی خبر سن کے کہ انڈونیشیا کی وہ آرگنائزیشن اور آر ایس ایس کا ڈائلاگ ہو رہا ہے, یہ اچھی بات ہے. اور اس میں شاید کوئی وہ کیا کہتے ہیں یار, انٹرفیتھ وہ کہتے ہیں ڈائلاگ ہو, اس میں سے کچھ لیٹ لیو اینڈ لیٹ لیو والے فلسفے پہ اگر یہ آ جائیں تو یہ جو ہمارا جعلی اسلامزم ہے نا, یہ اصل میں پاکستان کی کوئی اپنی فاؤنڈیشن نہیں ہے سوائے نفرت کے. نفرت آف انڈیا اینڈ آف ہندوز. اب وہ کیش کرا کے ایکسٹرنلی تو ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں, انٹرنلی اپنے لوگوں کو اپنے سیکٹ کی بنیاد پہ اور سب سیکٹ کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف کر دیے, اور مائنورٹیز کے 3 بندے پچھلے 2 دنوں میں مارے گئے ہیں, اور سب اپنی جگہ پہ خدمت کر رہے تھے لوگوں کی. ہاں جی, ایک تو بہت غریب وہ خاک روب تھا, پتہ نہیں اس کو کیوں مار دیا, اس بیچارے کی کیا گستاخی ہوگی یا کیا ہوگا. I tell you, پاکستان از مورلی وہ کیا کہتے ہیں ایک بینکرپٹ معاشرہ ہے, اور دنیا کی سب سے کرپٹ اور ظالم جو ہے رولنگ کلاس وہ پاکستان کی ہے. انڈیا نے بہت کچھ اچیو کر لیا, اور اگر وہ نیٹو کی طرف, میرے خیال نیٹو کی طرف وہ جاتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. انڈیا کی خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کے اپنے الائنسز بنائے ہیں. ہم نے پاکستان کو اپنا کیا کہتے ہیں مارکیٹ کی ہے کہ ہمیں یہ پیسہ دے دو تو ہم تمہاری یہ خدمت کر دیتے ہیں, آپ یہ ہمیں دے دیں تو ہم آپ کی یہ سروس کر دیتے ہیں. وی آر وہ کیا کہتے ہیں یار,
रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई लेकिन इंडिया के दो टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। जी तारड़ साहब, जो मैंने सवाल आपसे पहले किया कहीं साहब, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर इश्तियाक साहब को एक टाइटल और भी देना चाहूंगा कि अपने इन ख्यालात के रखने के बावजूद पाकिस्तान द लैंड ऑफ द एजेंसीज, ये वहां से वापस आए हैं, मैं इनको गाजी कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरीके से वहां से निकल कर आए हैं इन ख्यालात रखने के बावजूद, और फिर ये बड़े दबंग हैं, जहां जाते हैं अपनी जो रिसर्च, अपना दिमाग, जो इनकी सोचे हैं, उनको ये उसके साथ बददयांती नहीं करते। ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बच के आए हैं। मेरी दुआ थी, आई वाज वाचिंग हिम, ही इज वेरी प्रीशियस, ही इज वेरी डियर टू मी। एक तो मैं ये कहना फिर अब आप मैं आना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्रीब्यूशन, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। 40,000 मदरसे इस वक्त मंत्र पढ़ते हैं, जूतों को सजदे करते हैं, पंखे चोरी हो रहे हैं, लोटे चोरी हो रहे हैं मस्जिदों से, खुदा के घर से। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, गलत मिसअंडरस्टैंडिंग के 40,000 मदरसे शायद वहां पे इस्लाम पढ़ा रहे हैं, गलत बात। वो सिर्फ सोल्यूशन है, जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं उनको वहां छोड़ आते हैं। वो रोटी, रात को रोटी, कपड़े और सोने की जगह देते हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं। उनका इस्लाम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। उसकी वजह यह है कि कुरान को, नमाज को बगैर समझे उसको पढ़ना, नथिंग टू डू विद इस्लाम। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।